अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुरैश के बड़े सरदार कौन थे और उनकी क्या जिम्मेदारियां थीं और किस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम आने से पहले और इस्लाम आने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी मुशाबिहत रखते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी की दिलचस्प मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। अब तक हम ये जान चुके हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ कुरैश के बड़े और आला नसब कबीले से था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार कुरैश के कबीलों के बड़े सरदारों में होता था। उन सरदारों में खालिद इब्न वलीद, अल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अबू सुफियान इब्न हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हारिस इब्न आमिर, उस्मान इब्न तलहा इब्न ज़ुमा इब्न अल असवद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर इब्न अल खत्ताब, सफ़वान इब्न उमैया, हारिस इब्न कैस शामिल हैं। इस्लाम से कब्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में कुछ ख़ास खुसूसियात की वजह से जाने जाते थे। उन खुसूसियात के बारे में कुछ का ज़िक्र हम अभी करेंगे। पहली खुसूसियत ये थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के माहिरुल असनाब थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न सिर्फ कुरैश की तारीख़ से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, बल्कि अरब के कबीलों की तारीख़ भी अच्छी तरह जानते थे। आप ये अपने तालिबे इल्मों को पढ़ाते थे, जो बाद में अपने वक्त के बड़े माहिरुल असनाब बने। इस्लाम आने के बाद मुख्तलिफ मौक़ों पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अरब के कबीलों और उनके शजराए नस्ब की मालूमात मुसलमानों के बहुत काम आई। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत से कबल मक्का के सरदारों की पनाह ढूंढ रहे थे। इस्लाम आने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लामी तालीमात का सबसे ज़्यादा इल्म था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, बेशक अबू बकर सिद्दीक कुरैश के शजराए नस्ब का सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। इस्लाम से कबल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजिर थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारती सफ़र पर बसरा और शाम के मुख्तलिफ शहरों में जाया करते थे। उस दौर के शाम में मुल्क सीरिया और इसके आसपास के इलाके भी शामिल थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुल सरमाया 40,000 दिरहम था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौलतमंद थे और इस्लाम आने से पहले भी गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। अगरचे अबू बकर सिद्दीक कुरैश के सबसे ज़्यादा मालदार ताजिर न थे, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिजारती मामलात में दयानत और सखावत की वजह से सब ताजरों में इज़्ज़त की जाती थी। इस शोहरत की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तिजारती मुनाफे के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। लोग खुद आपके पास अपना माल तिजारत लाते थे। जिसको तिजारत में धोखे का डर होता था, वो अपने तिजारती माल को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लाते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना धोखा देते हैं और ना झूठ बोलते हैं। तीसरी खुसूसियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये थी कि आपसे कुरैश बहुत मोहब्बत करते थे। बहुत से लोग कुरैश में आला नसब ख़ानदान में पैदा हुए और इसके बावजूद कि कुरैश के अच्छे शजराए नस्ब वाले लोगों को बड़ी शान वाला समझा जाता था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि इन लोगों की इज़्ज़त और इन्हें पसंद भी किया जाए, क्योंकि मोहब्बत और इज़्ज़त इंसान खुद हासिल करता है। कुरैश के सब लोग, सरदार, ताजिर, उलमाए कराम, गरीब और कमज़ोर, किसी न किसी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत पसंद करते थे। कुरैश के सरदार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसलिए पसंद करते थे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में सरदारों की काबिल तारीफ़ सिफ़ात मौजूद थीं। ताजिर आपको तिजारती मामलात में दयानतदारी की वजह से पसंद करते थे।
علماء کرام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے پسند کرتے تھے کیونکہ آپ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، اور غریب لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی سخاوت کی وجہ سے پسند کرتے تھے۔ قریش کے لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی، صلہ رحمی، سخاوت اور عدل و انصاف کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کھانا کھانے کے وقت اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی بلا لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جیسے اوصاف کے حامل تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام اور بعد از اسلام گہرے دوست تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دور جہالت میں کبھی شراب نہیں پی، اس لیے نہیں کہ آپ کو شراب کا ذائقہ پسند نہیں تھا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے برے اثرات سے واقف تھے اور ہر وقت اپنے وقار اور ناموس کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ مدینہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کرنے کے احکامات بھیجے، لیکن اسلام سے قبل مکہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر شرابی کے پاس سے ہوا جو گندگی میں اپنا ہاتھ ڈالتا اور پھر اسے اپنے منہ کے پاس لے جاتا۔ جب اس کو گندگی کی بدبو محسوس ہوتی تو وہ ہاتھ منہ میں ڈالنے سے رک جاتا۔ اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب اور اس کے بعد کے اثر کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ رکھتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ایک خاص اعزاز ہے کیونکہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے قبل بت پرستی کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بلوغت کو پہنچے تو ان کے والد انہیں ایک مندر میں لے گئے جہاں کافی سارے بت موجود تھے۔ ان کے والد نے بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بت آپ کے خدا ہیں۔ حضرت ابو بکر جو اس وقت بھی ویسے ہی ذہین تھے، انہوں نے بتوں کو آزمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بت کے پاس گئے اور اس سے کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ جب بت نے کوئی جواب نہ دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، میں بے لباس ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ۔ تو اس بت نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بتوں کو پتھر مارے اور وہ منہ کے بل گر کر ٹوٹ گئے، اور ایسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ بت پرستی کرنا بے مقصد اور فضول کام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبل از اسلام زندگی میں حسن اخلاق اور نیک کاموں کی طرف رغبت سے یہ بات بالکل قابل حیرت نہیں رہتی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بلند مقام رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اسلام سے قبل جہالت کے دنوں میں تم میں جو سب سے بہتر تھے وہی آج اپنے دین میں سب سے بہتر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اور قابل حیرت پہلو یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے آپ کے کوئی استاد نہیں تھے جو انہیں صحیح اور غلط میں فرق سکھاتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے پہلے بھی ہر گناہ سے محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنانا تھا۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام آدمی تھے، لیکن پھر بھی اسلام آنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری باتوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جڑواں بھائی لگتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ قریش سے تقریباً سب لوگوں کے طرز زندگی ایک جیسے تھے۔ حضور سے آپ کی دوستی ایک جیسی خصوصیات کی وجہ سے مضبوط تھی، جو اسلام آنے کے بعد اور زیادہ گہری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلے کی زندگی کو دیکھا جائے تو اتنا کہنا کافی ہوگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وقت سوچ سمجھ کے گزارتے تھے۔
اچھی عادتوں کو اختیار کرتے تھے اور اس زندگی میں غور و فکر کرتے تھے۔ جتنے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت عزیز اور محبوب رکھتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد قریش کے لوگ دیگر صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قریش نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ صرف ایک عیب جو قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان کرتے تھے وہ آپ کا اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا۔ صرف اس بات کی وجہ سے قریش کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت دشمنی میں بدل گئی۔ کسی نے شان صحابہ میں کیا خوب کہا ہے، نبی کا حکم ہو تو ہم کود جائیں سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں۔ نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ نہ بھلے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کملی والے پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔